ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے داؤد، فاحکم بین الناس، اب لوگوں کے ساتھ حق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوی، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ دیکھیے قرآن کا ایک لفظ ہدایت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے ایمان کے ساتھ پڑھا جائے، ایمان کے ساتھ۔ اور کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے بتایا کہ یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے۔ علی مرتضیٰ کی محبت کے ساتھ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تب قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ اللہ ہے خالق کلام، کوئی لفظ ہو بے مطلب نہیں رکھتا، آپس استعمال نہیں کرتا۔ جناب داؤد کی خلافت کا تذکرہ کیا، پھر خلافت کا کام کیا ہے یہ بتایا۔ خلافت کا کام یہ ہے تو اللہ کی خلافت کے منصب پر فائز ہو، اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، اور فیصلہ کیسے کرے؟ حق کے ساتھ، حق کے ساتھ کرے، ناحق فیصلہ نہ کرے۔ اب جناب داؤد ہے خلیفہ، اور جناب داؤد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ کرو، اور پھر اس فیصلے کو دیکھو کہ وہ حق ہے یا حق نہیں ہے۔ اچھا جناب اگر یہیں تک بات ہوتی تو بات ہلکی ہوتی، یہ خلیفہ کا کام یہی ہے۔ لیکن کیا کوئی خلیفہ بغیر حق کے بھی فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے، کیونکہ قدرت زور دے رہی ہے کہ فاحکم بین الناس بالحق۔ اگر مسئلہ خلافت پر آنے والا قرآن، میں جناب داؤد کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن کا دربار کھلا ہوا ہے، یہاں یہ سمجھیے تاکہ آپسی اختلافات دور ہوں، انسان انسان کے قریب آئے، انسان انسان کا احترام کرنا سیکھے۔ مذہب خلافت پر ہے، پھر بھی کہہ رہا پروردگار کے حکم کو دو، فاحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، کیسے؟ بالحق، حق کے ساتھ۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں کہ میرے مالک، کیا جو تیرا خلیفہ ہو، تیرا خلیفہ ہو، تو کیا وہ بھی بغیر حق کے فیصلہ کر سکتا ہے؟ آگے یہ بھی لفظ کہہ دی وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ تو شاید حضرت جواب یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو انسان اپنی روح کو بلندی عطا کر کے ہمارے منصب خلافت تک پہنچا ہے، وہ جب بھی فیصلہ کرے گا وہ حق کے ساتھ کرے گا، وہ حق کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اب جناب داؤد کو حکم دیا جا رہا ہے، اے داؤد فیصلہ کیجئے حق کے ساتھ، فیصلہ کیجئے، اور پھر حق کے معیار پر اسے پرکھ کر دیکھیے کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، داؤد جن کا نام ہے، خلافت ہے، نبوت ہے، مگر قدرت کی ان آیتوں کی روشنی میں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جناب داؤد کو حق کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات سے کام نہ لینے کا حکم دیا ہے، فیصلہ کرنے کے بعد اس فیصلے کو حق کے معیار پر پرکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ داؤد کی منزل ہے، جہاں داؤد سے کہا جا رہا ہے داؤد فیصلہ کرو، پھر اسے حق کی کسوٹی پر کس کے دیکھو۔ اب ایک تاریخ میں اور خلیفہ نظر آ رہا ہے جس کے لیے افضل کائنات، سرور دو جہاں، افضل الانبیاء، سید البشر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، عالم اہل سنت جناب
ابی الحدید معتزلی ابی الحدید معتزلی اپنی مائع ناز کتاب شرح نہج البلاغہ میں اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، علی مع الحق قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ داؤد کی خلافت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، حکم لوگوں کے درمیان، یعنی فیصلہ لوگوں کے درمیان کرنے کا داؤد کے قرآن اپنے دامن میں اس کو جگہ دیتا ہے، لیکن کہتا ہے داؤد یہ دیکھو کہ تمہارا فیصلہ حق کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا ایک ایسا خلیفہ بھی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول کا یہ جملہ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں درج ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہم، اگر بات اتنی ہوتی تو کوئی فضیلت نہیں ہوتی، فضیلت دوسرے جملے میں ہے، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے۔ داؤد وہ ہے جو حق کا اتباع کرے، علی وہ ہے جو جس کا اتباع حق کرے۔ صلوات پڑھیں تدریجی منزلوں کو طے کرتے ہوئے انسانیت جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی، ویسے ویسے اس کو خلافت کا منصب ملتا رہا۔ داؤد کی منزل تک انسانیت کی معراج اتنی تھی کہ کہا جائے کہ فاحکم بین الناس بالحق، فیصلہ کرو اور پھر اسے حق کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو۔ مگر جب علی مرتضیٰ تک خلافت پہنچی تو انسانیت کی معراج اتنی بلند ہو چکی تھی کہ اب علی کو حق کا اتباع نہیں کرنا تھا بلکہ حق کو علی کا اتباع کرنا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد بلند منزلوں پر آ جائے کہ فنا فی اللہ، جسے اپنے وجود کی، اپنی اغراض کی، اپنی خواہشات کی کوئی پرواہ نہ ہو، اس کا ہاتھ بھی اٹھے تو اللہ کی وحدانیت قائم کرے، اس کی زبان ہلے تو رسول اللہ کے فضائل اور ان کی رسالت کی تبلیغ کے، جس کا ہر عمل اسلامی شریعت کے ہر حکم میں ایک نئی جان پھونکنے کے لیے ہو، وہی علی اور اس علی کی اولادیں۔ کیا اسلام کو مٹا ہوا دیکھیں؟ وہی جذبہ ہے علی کا، علی کی اولاد میں۔ ہاں مصلحتیں دیکھیں، ضرورت سلو کی ہوئی تو سلو کی، وقت اس بات کا متقاضی ہوا کہ اب جنگ کی جائے تو جنگ کی۔ تاریخ کی ایسی ہی ایک جنگ جس نے دنیا کو درس دیا کہ دیکھو جب انسان کی نظر میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میری جان جا رہی ہے، میرا وطن چھوٹ رہا ہے، یا میری گود کے پالے قربان ہو رہے ہیں، میرے دوست احباب قربان ہو رہے ہیں، سب کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے قربانیاں آگے بڑھتی جاتی ہیں اس مجاہد راہ خدا کے چہرے کا نور بڑھتا جاتا ہے، اطمینان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ قدرت کی آواز دیتی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹ۔ کون ہے وہ مجاہد؟ وہی جس کو یاد کرنے کے لیے ہم آج سب یہاں جمع ہوئے۔ حسین بن علی،